السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کی اسکرین پر جو یہ ویڈیو آنے والی ہے، آپ اس ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیں، اس لیے کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے جو ان چند حضرات نے مل کر کے ہمیں سبق دیا ہے، اس کے بارے میں آج ہمارے پورے معاشرے کو سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد اس ویڈیو کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے صدر صاحب کے بیٹے کو 15,000 والی نوکری عطا فرما۔ امام صاحب خیر تو ہے؟ میں نے آپ کو دعا کے لیے کہا تھا، بد دعا کے لیے نہیں۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر صاحب بات سن کے جانا۔ جی امام صاحب بتائیں۔ آپ سے ذرا علیحدگی میں بات کرنی ہے۔ آپ چلیں پھر میں آتا ہوں۔ جی امام صاحب بتائیں۔ اب صدر صاحب کچھ تنخواہ ہی بڑھا دیتے، اب بچے بڑے ہو گئے، خرچے پورے نہیں ہوتے۔ امام صاحب آپ کو کتنی دفعہ سمجھایا ہے، جو حالات چل رہے ہیں ابھی مسجد کے خرچے پورے ہو جائیں بڑی بات ہے، آپ بار بار تنخواہ بڑھانے کا کہی جا رہے ہیں۔ اور ویسے بھی رہائش آپ کو ہم نے دی ہوئی ہے، بجلی بھی فری دی ہوئی ہے آپ کو، اور کیا چاہیے آپ کو؟ جو تھوڑے بہت خرچے ہیں وہ تنخواہ میں سے پورے کریں نا آپ۔ لیکن صدر صاحب 15,000 سے تو خرچے پورے نہیں ہو رہے۔ تو پھر آپ اپنے خرچے کم کریں، تنخواہ ابھی نہیں بڑھ سکتی، معذرت۔ دانش بھائی، یار میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا میرے سے پیسے لے رہے اور مسجد کا تھوڑا سا کام کروا دیں، کارپیٹ بھی چینج کروانے ہیں، 4 سال سے یہی بچھے ہوئے ہیں، اور پنکھے بھی لگوانے ہیں، ٹوٹیاں بھی لگوانی ہیں، یہ کب کروائیں گے کام؟ جی صدر صاحب میں کروا دیتا ہوں، معذرت میں اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ اور ایک اور آپ سے بات یہ کرنی تھی، امام صاحب نا کل میرے گھر میں آئے تھے، وہ نا تنخواہ بڑھانے کا کہہ رہے تھے، ان کا کچھ ہو سکتا ہے؟ یار ایک تو میں امام صاحب سے بڑا تنگ ہوں، ہر وقت تنخواہ بڑھا دو تنخواہ بڑھا دو، اب تو ہر بندے کو کہنے لگ گئے ہیں، ان کو کہو اس تنخواہ میں گزارا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم کوئی اور امام دیکھ لیتے ہیں۔ نہیں صدر صاحب آپ ایسا نہ کریں، میں امام صاحب سے خود بات کر لیتا ہوں۔ اچھا میں نے دانش بھائی کے ذمہ کام لگا دیا ہے، یہ کارپیٹ بھی آج چینج ہو جائیں گے، ٹوٹیاں بھی نہیں لگ جائیں گی، اور پینٹ پھر ہم کل کروا لیں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے صدر صاحب، لیکن امام صاحب کی تنخواہ بھی کچھ بڑھا دیں، وہ آج کل بڑے پریشان ہیں۔ جی صدر صاحب آپ تنخواہ بڑھا دیں، ہم ماہانہ اضافی پیسے دے دیا کریں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تنخواہ بڑھانے کی امام صاحب کی، جو اپنے اضافی پیسے دینے ہیں اس سے مسجد کے اور بڑے خرچے پورے ہو سکتے ہیں، اور ویسے بھی نماز کا ٹائم ہو گیا، بلائیں امام صاحب کدھر ہیں؟ امام صاحب نماز کے بعد دعا میں میرے بچے کے لیے بھی خصوصی دعا کر دیجیے گا، اس کی نوکری اچھی لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا الہی ہم سب کی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے صدر صاحب کے بیٹے کو 15,000 والی نوکری عطا فرما اجمعین، آمین برحمتک۔ امام صاحب خیر تو ہے؟ میں نے آپ کو دعا کے لیے کہا تھا، بد دعا کے لیے نہیں۔ جتنی مہنگائی ہے 15,000 سے کیا ہوتا ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں صدر صاحب، آپ کو 15,000 نہیں کہنا چاہیے تھا، آپ کو کم سے کم 25-30 ہزار روپیہ کہنا چاہیے تھا۔ دانش بھائی ہو کے گیا تم لوگوں کو ملک کے حالات کا نہیں پتہ، کتنی مہنگائی ہے، لاکھ روپے میں ہی بہت مشکل گزارا ہوتا ہے۔ اچھا اس کا مطلب آپ کے علم میں ہے سب کچھ، میں تو سمجھا تھا آپ انجان ہیں اس چیز سے۔ جب امام صاحب آپ کو کہتے تھے کہ میرا 15,000 میں گزارا نہیں ہوتا، تو آپ کہتے تھے جناب 15,000 میں گزارا کرنا کوئی مشکل والی بات نہیں۔ اگر آپ کے گھر کے اخراجات ہیں نا، تو امام صاحب کے گھر کے بھی اخراجات ہوتے ہیں، ان کے بھی بیوی اور بچے ہوتے ہیں، ان کی بھی خواہشات ہوتی ہیں کہ ہم اچھے کپڑے پہنیں، اچھے جوتے پہنیں، اچھا کھانا کھائیں، جو آپ کے بچے ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، آج کی اس مہنگائی کے دور میں 25 اور 30 ہزار میں بھی کوئی گھر کا نظام چلتا ہے؟ یار امام صاحب بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہے نا۔ خدا کی قسم ہمارے گھروں میں اگر کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی نکاح وغیرہ کی تقریب ہو، یہاں تک کہ بچہ بھی پیدا ہو جائے، تو سب سے پہلے امام صاحب پہنچے ہوتے ہیں۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب مسجد کے کارپیٹ میں نے چینج کروانے ہیں، 4 سال ہو گئے۔ یار اسی کو دھلوا کر بھی تو گزارا ہو سکتا ہے نا، مسجد کی ٹوٹیاں بھی چینج کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، اور نہ ہی کلر وغیرہ کروانے کی حاجت ہے۔ یہ سارا بجٹ امام صاحب کی تنخواہ بڑھانے میں نہیں آپ استعمال کر سکتے؟ امام صاحب میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے پتہ لگ گیا کہ آپ اتنی سی تنخواہ میں کتنی مشکل سے گزارا کرتے ہیں، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہم آپ کا خیال رکھیں گے۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو اخراجات ہمارے گھروں کے ہیں وہی اخراجات ایک امام مسجد کے بھی ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امام مسجد کوئی الگ ہی مخلوق ہوتی ہے، ان کے لیے آسمان سے کھانا اترتا ہے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ امام مسجد ہماری طرح ہی انسان ہوتے ہیں، ان کے بھی بیوی بچے اور 100 معاملات ہوتے ہیں۔
हमें चाहिए हम इमाम मस्जिद को इतनी तनख्वाह दें जितना हम अपने लिए दोस्तों, पसंद करते इस हैं। वीडियो के ज़रिए से जो हमें बताया है, आम तौर पर माशरे के अंदर देखा जाता है कि अक्सर व बेशतर मसाजिद के मुतवल्लियान हजरात का यही पेशा है। इसलिए कि ऐसा हमने अक्सर व बेशतर देखा है कि मस्जिद के पास में पैसा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन मस्जिद के जो ज़िम्मेदार होते हैं बसा औक़ात उसको अपना माली हक़ समझते हैं, मिल्कियत समझते हैं, और उसको जैसा अपनी मर्ज़ी में चाहे ऐसा उसको इस्तेमाल करते हैं, और इस चीज़ की तरफ उनकी तवज्जो नहीं जाती। मस्जिद की दूसरे कामों की तरफ उनकी तवज्जो चली जाती है, लेकिन जो मस्जिद की सबसे बड़ी ज़रूरत इमाम है उसकी तरफ उसकी तवज्जो नहीं जाती। अरे भाइयों, इस वीडियो के ज़रिए से जो हमें सबक दिया है, जो हमें सबक मिलता है, वो ये है कि हम इमाम लोग भी हमारी तरह एक इंसान होते हैं, और उनके भी बीवी बच्चे होते हैं, उनकी खर्च होते हैं, और जैसा आप लोगों के खर्च होते हैं ऐसे ही उनके भी खर्च होते हैं। लिहाजा जब आपकी ज़रूरत इतने में पूरी नहीं हो सकती तो फिर आप अपने इमाम को, जो आपके ऊपर निर्भर होता है, बज़ाहिर आपके ऊपर निर्भर होता है, आप ही अल्लाह ताला ने आप लोगों को ही सबब बनाया है, लिहाजा जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं ऐसे ही उसके बारे में भी सोचिए। इसलिए कि फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए पसंद करे, और फिर ये तो इमाम का दर्जा तो उससे भी बढ़ जाता है। लिहाजा हमारे माशरे में जो बातें चल रही हैं और जिन लोगों की तरफ इस तरफ तवज्जो नहीं जाती, उनको सोचना चाहिए। उनके लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन पैगाम है कि जैसा अपने बारे में सोचते हैं ऐसा ही उसके बारे में भी सोचें। इमाम साहब ने जो दुआ दी है, अब इसको बद्दुआ कहें या दुआ कहें, इमाम साहब ने तो बाकायदा दुआ दी है। इसलिए कि जब आप इमाम की ज़रूरत पर तवज्जो नहीं देंगे तो फिर आप इमाम के ऊपर ज़ोर नहीं डाल सकते। लिहाजा आमतन मसाजिद का यही हाल होता है, अक्सर का यही हाल होता है। हम सब की बात तो नहीं कर सकते, इसलिए कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी मसाजिद होती हैं जो अइम्मा किराम की बहुत ज़्यादा केयर करती हैं, उनकी ज़रूरत का ध्यान रखती हैं, लेकिन अक्सर व बेशतर मसाजिद का ये हाल होता है कि इमाम की तनख्वाह बहुत कम होती है और मस्जिद के पास बजट बहुत ज़्यादा होता है जिसको वो गैर ज़रूरी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है उसमें वो लोग इस्तेमाल नहीं करते। लिहाजा मेरे भाइयों, हमें अपने माशरे को सुधारने की ज़रूरत है, और हमें भी इमाम को भी अपने ऊपर कयास करने की ज़रूरत है। जैसे हमारी ज़रूरत इन चंद पैसों में पूरी नहीं हो सकती, ऐसे ही हमारे इमाम की ज़रूरत भी इन चंद पैसों में पूरी नहीं हो सकती। लिहाजा इसका ख्याल रखें, और इसका ख्याल इस तरह भी रखा जा सकता है कि भले ही तनख्वाह कितनी ही कम हो, आप अपने तौर पर इनफिरादी तौर पर इमाम साहब को हदिया दिया करें। ये इमाम की ज़रूरत का ख्याल रखना होता है। लिहाजा ये वीडियो किसी को टारगेट करने के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि हमारे पास ये वीडियो आई, हमने सोचा कि अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, इसलिए कि अक्सर व बेशतर मसाजिद का यही हाल होता है। हम अपने जहाँ तक भी ये वीडियो पहुँचे, हम अपने मसाजिद के हाल को सुधारने की कोशिश करें, अपने